إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑائیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبہ ہیں. وہی تمام جہانوں کا خالق و مالک اور روزی رساں ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو اس نے چاہا وہ کیا، اور جو چاہے گا کرے گا. کوئی اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کبھی بدل سکا ہے اور نہ بدل سکے گا. جو کچھ کسی کے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے. نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید، بزرگ، ولی سب اسی کا دیا کھاتے ہیں اور اسی کا دیا پہنتے ہیں. کوئی ایسی ذات نہیں اس ساری کائنات میں جس سے اللہ رب العزت ڈرتا ہو. ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے اور تھر تھر کانپتی ہے. اس کے دربار کے مقرب فرشتے بھی اس کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. بڑا عظیم، حکمتوں والا، رحم اور مہربانی والا ہے. توحید کو پسند کرتا ہے اور شرک سے نفرت کرتا ہے. غلو کو اس نے منع کیا ہے اور دین میں اس کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون کے خلاف چلنے والوں کو وعیدیں سنائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. صحیح ترین حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم لوگ گزشتہ قوموں کی طرح سے اعمال، افکار، خیالات اختیار کر لو گے اور انہی کے نقش قدم پر چلو گے. تمہارے درمیان ان کے درمیان ایک بالشت کا بھی فرق نہیں رہے گا. بالکل برابر سرابر ہو جاؤ گے. جیسے انہوں نے بدعتیں نکالی، دین کو برباد کیا، تم بھی بدعتیں نکال کر دین کو برباد کرنے کا باعث بنو گے. اگر اس زمانے میں کسی آدمی نے گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی تو تم میں سے بھی کچھ لوگ ضرور گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں اور دل سے محسوس کر رہے ہیں. آپ ہر جمعے کو خطبہ مسنونہ سنتے ہیں اور اس میں ایک لفظ یہ بھی سنتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو دیا کرتے تھے اور اس بات کو دہرایا کرتے تھے. کیا آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی بات پر بار بار
امت کو متنبہ کرتے ہیں جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے؟ ظاہر ہے بات ایسی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وجہ سے اپنے ہر خطبے میں یہ بات بیان کی کہ ساری کتابوں سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر حدیث اللہ کی کتاب ہے، اور سب طریقوں اور راستوں میں بہتر طریقہ اور راستہ محمد رسول اللہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن توراۃ کا ایک نسخہ ان کے پاس تھا جس کو وہ پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو تاڑ گئے اور حضرت عمر کو کوہنی ماری اور کہا ثقلت کا امک، الم تر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ستیہ ناس ہو، تو اللہ کے رسول کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ آپ کتنے غضبناک ہیں۔ جب دیکھا تو زبان سے نکلا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے وہ خفگی اور غصے کے آثار ختم ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ کے رسول، توراۃ کا ایک نسخہ ہے، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتحوکون کما تحوکت الیہود والنصارى، کیا اسی راستے سے گمراہی کی طرف تم چل دیے ہو جس راستے پہ یہود و نصارہ چل کے گمراہ ہو گئے؟ تم جانتے ہو لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، یہ کان کھول کے سن لو، اگر موسیٰ بھی جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی آج کے زمانے میں میرے آنے کے بعد اس دنیا میں آ جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تو نجات ان کی بھی نہیں ہوگی۔ بعض روایتوں میں بعض راویوں نے لفظ لا ینجو کا استعمال کیا ہے، نجات ان کی بھی نہیں ہوگی جب تک کہ میری اتباع اور فرما برداری نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی کا راستہ کسی کو اچھا لگے، کسی کی بات اچھی لگے، کسی کی کتاب اچھی لگے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ واقعی میں بھی یہ اچھی ہے۔ اگر وہ واقعی میں بھی اس کو اچھا مان کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ رب العزت کے ہاں سے سوائے خسارے اور ٹوٹے کے اس کے حصے میں کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی 63 بہاریں گزارنے کے بعد اس دنیا سے اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ 63 سال، 63 سال کم نہیں ہوتے۔ 23 سال مکے میں آپ نے گزارے اور 10 سال کا عرصہ مدینے میں گزارا۔ ان 63 سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی ہے 23 سال کی، اس سے پہلے کی زندگی کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو آپ نے اپنی امت کو کبھی بھی اس بات کی طرف نہ آمادہ کیا، نہ اشارہ دیا
کہ جیسے اور لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے جنم دن مناتے ہیں، ایسے ہی میرا بھی جنم دن مناؤ۔ بلکہ آپ کی جو عام تعلیمات ہیں اگر اس پر نظر ڈالیں آپ تو آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ہے کہ جو چیز غیروں کے یہاں مذہبی یا دینی رسم رواج روایت کی شکل اختیار کر گئی ہے، اس کی مخالفت کرنا اسلام کے اصول میں سے۔ جب آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اگلی سال زندہ رہے تو ایک روزہ اور رکھیں گے، یہ خالی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی رکھو، مونچھیں پس کراؤ، خالف الیہود، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک حدیث میں اس کو بطور اصول کے یوں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، کہیں آپ کی ولادت کے نام پر کوئی جشن نہیں منایا گیا، بلکہ یہ لفظ ہی ایجاد نہیں ہوا۔ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کے لوگ انصار مدینہ کچھ خاص دنوں میں میلے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ پوچھا کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ان دنوں میں میلے لگتے چلے آئے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ہم لوگ بھی منا رہے ہیں۔ فرمایا موقوف کر دو، ختم کرو، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تمہیں 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو 2 عیدوں کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض دیگر روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، لیکن چونکہ ہر ہفتے آ جاتا ہے اس لیے اس کی اہمیت کم ہو گئی، ورنہ عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے اس کی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہے بلکہ بڑھ کر ہے۔ جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کسی کے نزدیک بھی جمعے کی نماز فرض کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن عید کی نماز کے تعلق سے علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ لیکن جمعے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے سب کا کہ یہ فرض ہے۔ عید کی نماز میں اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کہیں ہو اور نہ پڑھ پائے تو کیا کرے؟ چھوڑ دے اس کو یا اس کے بدلے میں کچھ اور پڑھے؟ اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس کو واجب یا فرض کے درجے میں رکھتے ہیں، لیکن جمعے کے بارے میں ایسا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو یہ 3 عیدیں تھیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور ایک یہ جمعہ۔ جمعہ جس کو رسول نے عید بتلایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس کو رسول نے عید بتلایا، اس میں جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی، چراغاں نہیں کیا جاتا، قمقمے نہیں جلائے جاتے، اجلاس نہیں کیے جاتے کہ عید آ رہی ہے۔ عید کی خوشی میں کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے بتلایا ہے۔
لیکن جو عید ہم نے نکالی ہے اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ جو عید دوسروں کو دیکھ کر لوگوں نے نکالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اس بات پر مشورہ ہوا صحابہ کرام کے درمیان کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے کی جائے، کیونکہ معاملات بڑے الجھ رہے تھے۔ دارالخلافہ سے جب گورنروں کو خط جاتا تھا تو اس پہ جو تاریخ لکھی رہتی تھی اس کے بارے میں ان کو صحیح اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تاریخ کون سی ہے، کتنے دن پہلے خط چلا ہے، کب ہمیں ملا ہے اور ہمارا خط کب پہنچے گا، کیسے اس پر عمل کریں۔ تو گورنروں نے جب شکایت کی تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کی ایک مجلس شورا بنا رکھی تھی، اس کو طلب کیا اور ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا۔ مشورے میں کئی ساری چیزیں آئیں۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو اپنے کیلنڈر کے سال کی ابتدا مان لیا جائے، یہاں سے ہم اپنی تاریخ شروع کریں، یعنی ماہ ربیع الاول ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ اور مشورے آئے، وہ بھی رد کر دیے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ فلاں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا میری یہ رائے یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی واقعات ہوئے، ان سارے واقعات میں جو درجہ، مرتبہ، فضیلت اور اہمیت ہجرت کو حاصل ہے وہ کسی چیز کو نہیں۔ لہذا آپ کے سفر ہجرت کو بنیاد بنا کر ہم اپنے سال کی ابتدا کریں۔ لہذا ماہ محرم سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کی ابتدا کی رکھی۔ ابھی ایک صاحب نے ایک چھوٹا سا فولڈر دیا ماہ ربیع الاول کے تعلق سے، اس میں جیسی جیسی باتیں لکھی ہوئی، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، اور ان میں سے اگر کسی نے گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی تو تم بھی بچو گے نہیں، تم بھی وہیں گھسو گے۔ ربیع الاول کے تعلق سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ اس مہینے میں ہوئی اور وہ مہینہ بہار کا تھا، لہذا اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ یہ نئی نئی معلومات، دنیا میں جو بات کسی نے نہ کہی ہو وہ بات یہ عاشقان رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ نام مہینوں کے اسلام آنے کے بعد نہیں رکھے گئے ہیں، یہ نام تو پہلے سے موجود تھے اہل عرب کے یہاں۔ یہ سارے نام ربیع الاول اور ربیع الآخر، یہ سب نام پہلے کے رکھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی میں نام عید میلاد رکھا اور لکھا جو بایزید بستامی کے نام کو یاد رکھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جو خضر کا نام، ان کے باپ کا، ان کے دادا کا نام یاد رکھ لے گا تو اس کا بیڑا پار ہے، اس سے قیامت کے دن کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہ مغفرت ہو جائے گی اس کی۔ یہ نئی نئی وحیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارا میڈ ان انڈیا اسلام ہے، یہ ہندوستان میں بن رہا ہے یہ اسلام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ یہ سارے فضائل کون سے شیاطین گڑھتے ہیں اور کیسے کیسے نکال کر لاتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمان ہے کہ بس کسی بزرگ کا نام ہونا چاہیے، جو بات جتنی جھوٹی سے جھوٹی ہو
وہ کہہ دی جائے، صرف بزرگ کا نام لے دیا جائے، بات وہ سچی ہو جائے گی۔ جبکہ مسلمانوں نے دنیا میں ایک فن جرح و تعدیل کا ایسا ایجاد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بیٹے نے اپنے باپ کے لیے کہہ دیا کہ یہ کذاب ہے، اور باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ آدمی نے اپنے استاد کو کہہ دیا کہ وہ میرے استاد تھے، بڑے قابل تھے، دیندار تھے، پرہیزگار تھے، رات رات بھر نوافل پڑھتے تھے، لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا، ان کی بات قابل اعتبار نہیں۔ دینداری الگ اور حافظہ اور کسی چیز کی معرفت یہ الگ چیز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں لکھا کہ ہم نے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ان حضرات کو دیکھا جن کے زہد و تقوی کا شہرہ ہے دور دور تک، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا وَلَكِنْ يَجْرِ الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ، ان کی زبانوں پر جھوٹ یوں ہی جاری ہو جاتا ہے، ہر اچھی بات کو وہ رسول اکرم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن معین امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ ایک واعظ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا باز کہہ رہا ہے، سمعت احمد بن حنبل ويحيى بن معین قال کذا و کذا، باقاعدہ سند بیان کر کے اور روایتیں سنا رہا ہے۔ یحییٰ ابن معین امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر تعجب سے پوچھ رہے ہیں تم نے سنا یہ بات؟ آپ نے کہا ہے، آپ کا بھی تو نام لے رہا ہے۔ کہا کہ نہیں۔ جب لوگ واز ختم ہو گیا اور لوگ رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے سب چلے گئے، تب حضرت امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ یہ جو روایتیں ابھی آپ سنا رہے تھے آپ نے کس سے سنی ہیں؟ کہا یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل سے۔ تو فرمایا انا یحییٰ ابن معین وہذا احمد ابن حنبل، میں یحییٰ ابن معین ہوں اور یہ احمد ابن حنبل ہیں، ہم نے تو تمہیں کبھی یہ حدیثیں سنائی نہیں، تم نے کہاں سے سن لی؟ اس کی ڈھٹائی دیکھو، کہنے لگا کنت اسمع ان یحییٰ ابن معین رجل احمق، میں سنا کرتا تھا کہ یحییٰ ابن معین بہت بے وقوف آدمی ہے، آج تجربہ ہو گیا۔ کیا دنیا میں تم ہی یحییٰ ابن معین ہو اور کوئی نہیں ہے؟ کیا دنیا میں احمد ابن حنبل یہی ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ میں ایسے ایسے 40 آدمیوں سے روایت کرتا ہوں۔ آپ ڈٹائی کا اندازہ لگاؤ، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے صرف ابھی 200 سال کا عرصہ ہوا تھا، اس سے بھی کم۔ تب ایسے ایسے لوگ دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر بول رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو بیچاروں کو آتا ہی نہیں ہے حدیث کیا ہے، یہ جانتے ہی نہیں سنت کیا ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں محبت کس کو کہتے ہیں۔ محبت میں دنیا میں ایک قوم حسد میں اور بغض میں، اور ایک قوم محبت میں گمراہ ہو گئے۔ قرآن شریف میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہر رکعت میں ان کے طرز عمل سے پناہ مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم اور ضالین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون ہے؟ وہی ہیں
تو یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود، جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا۔ فباؤوا بغضب من اللہ۔ اور ضالین یہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر کے گمراہ ہو گئے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ضالین کہلائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ضالین بتلایا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا، آئے گا نہیں، آپ نے فرما دیا کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی۔ اگر ہوتا تو جیسے قرآن نے ان لوگوں کو گمراہ اور ضالین اور مغضوب علیہم کہا، ایسے ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افراد پر جو نبی کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر اپنی من گھڑت ایجاد کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دنیا میں سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہیں سوائے ابلیس کے، سب خوش ہیں۔ اسی لیے دیکھو سب خوشی منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، قمقمے جلا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سب خوشی ہی تو ہے، خوشی ہے ہمیں، ہم کر رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ لیکن اتنی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ مہینہ آیا، یہ 12 تاریخ آئی، اور آپ کو ایک دم خوشی کے فوارے چھوٹ گئے، اور پھر اس کے بعد 12 تاریخ گزری، آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمارا کوئی نبی بھی ہے، ہم کسی کے امتی ہیں، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ہمارے ذمے کچھ کام بھی اس نبی نے لگایا ہے، اس نبی کو ماننے کا کوئی مطلب، مفہوم و تقاضا بھی ہے، کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ محبت وقتی اور موسمی ہے، یہ موسمی محبت کام نہیں آتی اسلام میں۔ محبت دائمی تعلق خاطر کا نام ہے، دل سے کسی ذات کو، کسی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے جب ہم پسند کر لیتے ہیں تو اس جذبے کا نام ہوتا ہے محبت۔ اور جو ایک تاریخ آئے اور اس میں تو بہت زیادہ محبت کا اظہار ہو، اور اس کے بعد کچھ نہیں، کہتے ہیں قرآن شریف میں ہے فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوش ہوں، خوشی منائیں، تو ٹھیک ہے خوشی منائیں، تو 12 تاریخ کو منائیں، 13 اور 14 تاریخ میں ساری جھنڈیاں اکھاڑ کے پھینک دیں، اس کے بعد خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم آج سے 1400 سال سے کچھ زائد عرصہ پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ خوشی ہمارے لیے دائمی ہے کہ آپ آئے، آپ کے آنے سے ہدایت ملی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تاریخ آئی اور آ کر گزر گئی، بس وہ خوشی ہوئی اور خوشی ہونے کے بعد ختم ہو گئی، ایک چراغ جلا اور بجھا دیا گیا، اب روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مبین ہیں، آپ کی روشنی دائمی ہے، آپ کی تعلیمات دائمی ہیں، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، موٹی موٹی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم خوشی منائیں، بہت اچھی بات، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ ان کی پیدائش پہ خوشی نہ منائیں؟ وہ نبی نہیں ہے؟ ان کے آنے کی ایمان والے کو خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ نبی تو وہ بھی ہیں دنیا میں ایمان لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی و رسول بن کر آئے، تو ان کے آنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے ہمیں؟ ان کی بھی ہونی چاہیے۔
مشہور ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام۔ سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12۔ ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7۔ انہی 7 دنوں میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور لا کر چلے گئے۔ اب میلاد منانے بیٹھو کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے اس دنیا میں تو ان کے آنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت آدم کے بیٹے وہ نوح ہو، ادریس ہو، شیس ہو، الیاس ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب نبی تھے، ان کے آنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے؟ منانی چاہیے۔ تو کتنے، کون سے دن، کس وقت، کب مناؤ گے؟ کیا مسلمان منا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتا۔ ٹھیک ہے، تم خوشی تم مناؤ گے، لیکن جانے کا غم، آنے کی خوشی تو ہے لیکن جانے کا غم نہیں ہے تمہیں۔ نہیں، جانے کا کیا غم، آپ گئے ہی نہیں ہیں، گئے نہیں ہیں، موجود ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ہر وقت خوشی ہونی چاہیے۔ آپ کی موجودگی میں ہم مان لیں کہ رسول اکرم یہاں پر موجود ہیں، تو ذرا تصور کرو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پر، تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم کس انداز سے بیٹھیں گے؟ کیا ایسے ہی کپڑے بیٹھے پہنیں گے، ایسے ہی شکلیں اختیار کریں گے، ایسے ہی کاروبار کریں گے، ایسے ہی گھر بار کے ساتھ محبت و الفت، عقیدت، ہماری یہ ساری چیزیں ایسی رہیں گی؟ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں کہ وہ صبح آتا تھا آدمی، شام ہوتے ہوتے اس کا سب کچھ بدل جاتا تھا، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نظریہ، جینے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، یہاں تک کہ رہنے سہنے کا طریقہ اس کا بدل جاتا تھا۔ ایک دن میں اتنی تبدیلی اس کے اندر آ جاتی تھی۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول موجود ہیں ہر وقت، گئے ہی کہاں ہیں کہ ہم ان کی غمی منائیں؟ تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا، امت کا سب سے بڑا، سب سے افضل ترین انسان، جس پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق۔ عمر نے جب یہ خبر سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو بے چین ہو گئے، کہنے لگے ایسا کیسے ہو جائے گا؟ ارے ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں، آپ پہلے کیسے چلے جائیں گے؟ تلوار لے کر گھومنے لگے، خبردار اگر کسی نے کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے، چادر ہٹائی، پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میتا، اے اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی نہایت مبارک اور آپ کا مرنا بھی نہایت مبارک۔ اور پھر وہاں سے سیدھے مسجد میں گئے اور حضرت عمر کو کہا اجلس علی رسلک، بیٹھ جاؤ، خاموش رہو۔ اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر جو اعلان کیا، الا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو آدمی آج تک اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العزت حی لا یموت ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی۔ قد مات، اشارے، کنائے، استعارے اور تشبیہ، حقیقت اور مجاز،
یہ ساری ترکیبیں اور یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کی، حقیقی لفظ استعمال کیا جس میں کوئی تعویل نہ ہو سکے۔ موت کے لیے بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں مستعمل ہیں۔ انتقال کر گئے، یہ بھی کنایے کا لفظ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو انتقال کرنا کہتے ہیں۔ انتقال کا معنی مرنا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، لیکن مرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ لفظ اتنا سخت ہے کہ ہر ایک آدمی کو برداشت نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے یہاں چلے گئے، دنیا کو چھوڑ گئے، دنیا سے کوچ کر گئے، عالم بالا کو رخصت ہو گئے، قفس انصری سے روح پرواز کر گئی، اللہ رب العزت سے جا ملے، ملائے اعلیٰ کو چلے گئے۔ کتنے سارے الفاظ ہیں، اور اسی میں ایک لفظ ہے کیا؟ پردہ کر گئے۔ یہ سارے الفاظ کا معنی کیا ہے؟ سارے الفاظ کا ایک ہی معنی ہے، مات، انتقال کر گئے، مر گئے۔ الفاظ آپ کوئی بھی استعمال کر لو لیکن حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے۔ اور اس حقیقت کا اعلان کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق نے کیا، جس کی محبت کا اور جس کے ساتھ دینے کا، جس کے احسانات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کہ امت میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن صاحبکم خلیل الرحمن، چونکہ میں خلیل الرحمن ہوں لہذا کسی دوسرے کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں جو مسجد نبوی میں کھلتی تھی بند کرا دی، فرمایا سدو کل خوخہ الا خوخۃ ابی بکر، تمام کھڑکیاں بند کر دو جو مسجد نبوی میں کھلتی ہیں، تمام دروازے بند کر دو، کوئی آدمی مسجد میں سے نہ آئے نہ جائے، الا خوخۃ ابو بکر، سوائے ابو بکر کے کھڑکی کے، ان کے دروازے کے، ان کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے۔ ان کی محبت پر شک ہے، شبہ ہے، کسی کو اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے، اور وہی اعلان کر رہا ہے کس کے سامنے؟ عمر کے سامنے، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ گردن اڑا دوں گا، کسی نے کہا کہ انتقال کر گئے، لیکن اچانک یہ اعلان نہیں کیا تھا، قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر اعلان کیا تھا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، دو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے، ماتا، اگر وہ مر جائیں، اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو تم دوبارہ کیا کفر میں پلٹ جاؤ گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، مرنے کا لفظ صراحت کے ساتھ قرآن نے استعمال کیا۔ ان تمام صراحتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ اعلان کیا امت میں۔ لوگ کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ 4 اصول ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ سب سے پہلا اجماع، اجماع رسول کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا، اجماع رسول کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ رسول جب تک موجود ہیں ہر ایک بات کو رسول کے دربار میں لے جا کر پیش کیا جائے گا اور وہاں سے فیصلہ لیا جائے گا۔ تو اجماع کب ہوگا؟ جب رسول دنیا سے چلے جائیں گے۔ رسول چلے گئے، اب اجماع کر رہی ہے امت۔ سب سے پہلا اجماع امت نے کیا اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، سب سے پہلا اجماع ہے۔ اور اس اجماع کو آج شکوک و شبہات سے
رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک طرف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث لوگ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، ان کی تعظیم نہیں کرتے، اور تعظیم کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ جس پر سارے صحابہ کرام متفق تھے اس پر کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اس پر صلواتیں سنائی جا رہی ہیں، ان کے ایمان کو غیر معتبر بتلایا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، آپ ملائے اعلیٰ کو رخصت ہوئے، آپ ملائے اعلیٰ کو چلے گئے، کچھ بھی لفظ استعمال کر لو لیکن سب کا معنی اور مراد ایک ہی ہے، اس دنیا میں نہیں، چلے گئے دنیا سے۔ آخر وقت میں آپ کی زبان پر جاری تھا اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔ ایک بار ایک حدیث رسول اکرم نے اچھے تھے بیان کی کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے تو آخرت کو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر اس بندے نے کیا کیا؟ کہا کہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ سارے صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے، یہ کیا عجیب آدمی ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا، اس نے دنیا کے بجائے آخرت کو قبول کر لیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب صحابہ کرام نے ماتھا پیٹا کہ ہائے ابو بکر ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بندہ اللہ کا کوئی اور نہیں، وہ اللہ کے نبی ہی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ اسلام کی فتح عظیم کا وقت آ گیا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ رونے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کو سونپی دی اس کے پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، رخصت کا وقت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ مسئلہ شک و شبہ کا نہیں تھا، اگر شک و شبہ کا ہوتا تو خلافت پر جھگڑا نہ ہوتا۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ آخر آپ کی میراث تقسیم کیوں نہیں ہوئی، آپ کی ازواج مطہرات سے کسی نے شادی کیوں نہیں کی؟ عوام کو بیچاروں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں پھیلاتے ہیں۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ارے کیا اپنی ماؤں سے شادی کرو گے تم؟ کیا اسلام میں ماؤں سے شادی کرنے کا کہیں رواج ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی بیویاں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو ماؤں سے کون شادی کرے گا؟ اور رہی میراث کی تو رسول اکرم نے خود فرما دیا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ ہم انبیاء کرام کی یہ سنت ہے کہ مال و متاع، درہم و دینار، سونا چاندی، کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جاتے، اور اگر رہ بھی جائے اس میں سے کچھ تو وہ سب امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی مال کا وارث نہیں ہوتا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے دین کے، ان کے مشن کے، ان کی تعلیمات کے، یہ وراثت ہے، تعلیم کی وراثت آپ کی جاری رہتی ہے، باقی مال، درہم و دینار، سونے چاندی کی وراثت نہیں رہتی۔ تو لوگوں کو وہ باتیں بتلائی جاتی ہیں جو ان کے دماغ میں شک اور شبہ پیدا کر دے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اکرم کی وفات پر اس قدر روئے، بعض لوگوں کی عقلیں کام کرنا چھوڑ گئیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر گزرے، حضرت عمر فاروق گزرے، سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جا کے ابوبکر صدیق سے شکایت کی، عثمان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ ایک مسلمان کے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ ایک ایسا اتنے درجے کا مسلمان اور سلام کا جواب نہ دے۔ تو کہا ایسا کیوں ہوا؟ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں گئے، جا کر سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ جھنجھوڑا، عثمان ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا کہ آپ نے سلام کب کیا؟ کہ ابھی تو کیا ہے، اور تمہارا بھائی عمر یہاں سے گزرا تھا، تم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر ادھر سے گزرا ہے۔ کیا بات تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اتنا غم تھا، اتنا رنج تھا کہ وہ آپے میں نہیں تھے، ان کو دنیا اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، یہ غم تھا وفات کا۔ حضرت انس جب شام کے وقت رسول اکرم کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں، انس کو آواز دی، انس کیسے تمہارے نفسوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ جس نبی کی خدمت تم دن و رات کیا کرتے تھے، جس کی محبت کا دم بھرتے تھے، اس کے اوپر تم مٹی ڈال کے چلے آئے؟ حضرت انس و حضرت فاطمہ دونوں دھاڑ دھاڑ رونے لگے، اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصرن لیالیہ، میرے اوپر آپ کی وفات کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے غم کا، وہ ایسا ہے کہ اگر دنوں پر وہ مصیبت آتی تو دن کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ بیکار میں یہ غم کر رہے تھے، ان کا رونا دھونا سب یوں ہی تھا۔ آج کہتے ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی نہیں ہے، وہ جشن میلاد میں شریک نہیں ہوتے، وہ نہیں کرتے، کیونکہ ابلیس کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کو رنج ہوا تھا۔ تم نے سوچا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں، ہمارے دیکھتے میں یہ سارے جشنوں کی تاریخیں شروع ہوئی۔ جن لوگوں کی عمریں 60-70 سال کی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں یہ میلادوں کے یہ جشن نہیں ہوا کرتے تھے، اب تم کر رہے ہو۔ تم سے پہلے اولیاء کرام، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، سارے کے سارے گزر گئے، کسی نے جشن عید میلاد النبی نہ منایا اور نہ اس کے لیے اس طرح کے کھٹران کیے، نہیں منایا۔ سب کے ایمان کو تم نے چڑھا دیا بے ایمانی پر، سب پر ٹھپا لگا دیا کہ یہ سارے کے سارے بے ایمان تھے، ان میں سے کسی کو خوشی نہیں تھی رسول اکرم کی پیدائش کی۔ کچھ تو سوچو کیا کہہ رہے ہیں۔ آج ایک اخبار میں ایک بہت بڑے پیر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں بہت ساری خرافات داخل ہو گئی ہے، ان خرافات کو الگ کرنا چاہیے، خرافات کو الگ کرنا چاہیے۔ آپ قوم کو نچا رہے ہیں، عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے، اگر آئیں گی تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن جشن میلاد دیکھیں گی، اس میں شریک ہوں گی، کوئی فتنہ نہیں۔ آپ کے لڑکے دنیا میں جو غیر قومیں کر رہی ہیں، وہ سب کچھ جو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے جشن پر کرتی ہیں، وہ سب کچھ کریں، یہ سب محبت رسول میں ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا اسلام؟ کیا ہوا اسلام کو؟ تم نے سوچا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں پیدا کیا۔ دن کیا تھا؟ پیر کا۔ تاریخ کیا تھی؟ 12۔ میں اس جھگڑے میں نہیں جاتا کہ 9 تاریخ صحیح ہے کہ 17 صحیح ہے کہ 12 صحیح ہے۔ جو مشہور بات ہے، ابھی ہمارے دیکھتے دیکھتے اسی تاریخ کو 12 وفات کہا جاتا تھا، جس کا نام آج جشن عید میلاد النبی رکھ لیا گیا ہے۔ یہ 12 وفات کہلاتی تھی یہ تاریخ۔ اور کیلنڈروں میں بھی اگر آپ 10-1 سال پہلے کے کیلنڈر اگر آپ کو مل جائیں تو اس خانے میں آپ کو 12 وفات لکھا ہوا ملے گا۔
رسول اکرم کی پیدائش آپ مانتے ہیں کہ 12 کو ہوئی، ٹھیک، 12 کو ہوئی، دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت کیا اپنے نبی کی تاریخ پیدائش اور وفات بدل نہیں سکتا تھا؟ ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ بھیجا تھا ربیع الاول میں اور بلاتا ربیع الثانی میں، بھیجا تھا پیر کے دن اور بلاتا منگل کے دن، بھیجا تھا 12 کو بلاتا 13 کو، ایسا کیوں نہیں کیا؟ آنے کی تاریخ بھی 12 رکھی اور جانے کی تاریخ بھی 12 رکھی، دن بھی پیر کا رکھا اور مہینہ بھی ربیع الاول کا رکھا، کیوں؟ شاید اس میں یہ مصلحت ہو کہ جس طرح سے پرانی قومیں اپنے نبیوں کے سلسلے میں غلو کر کے گمراہی کا شکار ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہی سے بچ جائے۔ وہی دن، وہی تاریخ، وہی مہینہ اس لیے رکھا کہ جب یہ پرانی قوموں کی مشابہت اختیار کرنے لگیں گے خوشی کے لیے کہ جشن منائیں، تو انہیں فوراً خیال آئے کہ ہم جشن کیسے منا سکتے ہیں۔ اسی تاریخ میں تو ہمارے رسول کا اس دنیا سے جانا ہوا، اسی تاریخ میں تو آپ دنیا سے گئے ہیں، تو ہم وفات منائیں یا ولادت منائیں؟ جب وفات منانے لگیں گے کہ لاؤ رنج کی کوئی محفل قائم کریں کہ ہمارے رسول ہم سے جدا ہو گئے، تو انہیں یاد آئے کہ ہم رنج کی محفل کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ اسی دن، اسی مہینے اور اسی تاریخ میں ہمارے رسول تشریف لائے تھے۔ شاید اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ تاریخ رکھی ہو، لیکن تمہیں یہ باتیں نہیں سوچتی، تمہیں سوچتی ہیں ماہ ربیع الاول میں فرشتوں نے جشن منایا۔ کہاں ہے بھائی؟ حضرت عیسیٰ کا منایا۔ ذکر ولادت ایک الگ چیز ہے اور جشن ولادت ایک الگ چیز ہے۔ ذکر کا کوئی مخالف نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں پر آج رسول اکرم کی توہین یا ان کے خوشی نہ منانے کا الزام لگایا گیا ہے، انہی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، سیرتیں سب سے زیادہ لکھی ہیں۔ اور جو لوگ آج وہ بنے ہوئے ہیں کہ اس صدی کے مجدد ہیں، سب سے زیادہ محبت کے سارے حقوق جنہوں نے جمع کر لیے ہیں، دنیا میں سب کچھ لکھا، لیکن سیرت رسول پر درود کے فضائل میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھنے کی توفیق نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا اللہ رب العزت یہ توفیق نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں دی اللہ رب العزت نے۔ جو میرے نبی کو مانے نہیں اور ان کے ساتھ غلو کرے، ان کو سیرت لکھنے کی اجازت اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ملی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے ہو، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ پروردگار ہر طرح کے غلو سے اور ہر طرح کی بد اعتقادی سے پروردگار تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو سنت نبی پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اکرم کے سچے شہدائی ہیں، پروردگار ان کی ہر قدم پر حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔